بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت دعا۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح خام سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 16 دسمبر سن 2022۔ دعا سے متعلق بہت لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج کل تو خاص طور پر خدا تعالیٰ اور دعا کے متعلق سوال اٹھتے ہیں، جبکہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دہریت کے حامی بھرپور حملہ خدا تعالیٰ کی ذات پر اور مذہب پر کر رہے ہیں۔ مختلف ذریعوں سے انسان کو خدا اور مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیطان انسان سے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر اسے دین اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لوگوں پر بھی بعض جگہ اور بعض دفعہ یہ شیطانی خیالات اثر ڈال دیتے ہیں، یا دنیا داروں اور مذہب کے خلاف چلنے والوں کی باتیں انہیں مذہب کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کے بارے میں، عبادت کے بارے میں بے چینیاں پیدا کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ شبہات دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کسی ابتلا سے گزرے یا ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو کمزور ایمان والوں اور کم علم والوں کو فوراً یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ یا تو مذہب غلط ہے جس پر ہم لوگ قائم ہیں اور اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یا خدا تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ رحم کرتے ہوئے دعائیں سنے اور ہمیں اس ابتلا اور امتحان سے نکالے، یا خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم پر ظلم کیا ہے جو ہم اس حالت سے گزر رہے ہیں۔ باوجود دعاؤں کے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ غرض کے اس قسم کے بہت سے سوال بعض ذہنوں میں اٹھتے ہیں، خاص طور پر ان کے جن کی نظر صرف دنیاوی چیزوں پر رہتی ہے۔ بعض لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں یا اپنے حالات بتاتے ہوئے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان نہیں جو ہونا چاہیے، اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے ذرا سا بھی ابتلا ان پر آئے تو منفی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں یا شکوک سر ابھارنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اپنی حالتوں پر غور کریں، دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک ہم اپنی عبادتوں کو سنوار کر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک ہم نے اپنی دعاؤں کے معیار کو اونچا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہماری کیا حالت ہے۔ بہرحال آج میں دعا کے مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بیان کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات اور ارشادات میں اس بارے میں بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے، لٹریچر میں موجود ہے۔ بہرحال چند باتیں بیان کروں گا جن سے دعا کی حقیقت، اس کے آداب، ہماری ذمہ داری، اس کی ضرورت اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے بارے میں کچھ وضاحت ہوتی ہے، بلکہ وضاحت یقینی طور پر ہوتی ہے۔ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ہمیں اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعاؤں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے تاکہ مشکلات میں بھی ہماری دعائیں سنی جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے۔ جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بھلاتا، خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بھلاتا، اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بس کیا ہی سعید ہے وہ جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے، صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے، اپنے اعمال کو سنوار کر بجا لاتا ہے۔ یہی سعادت کے نشان ہیں۔ فرمایا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد چہارم، صفحہ 229 تا 230، ایڈیشن سن 1984۔ بس ایک حقیقی مومن کا یہ کام ہے کہ اپنے اچھے حالات میں خدا تعالیٰ کے حق کو اور اس کی مخلوق کے حق کو کبھی نہ بھولے، اور اگر یہ حق ادا کر رہا ہے تو پھر مشکلات کے دور سے خدا تعالیٰ اسے خود نکالتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔
بس یہ بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں کبھی اپنی عبادتوں اور دعاؤں میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی مصروفیات ہمیں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے سے محروم کرنے والی نہ ہوں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ سے مانگتے وقت کیا حالت ہونی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، اور یہ آداب خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سکھائے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے، اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے، اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمد رب العالمین، یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ الرحمن ہے، یعنی بلا مانگے اور سوال کیے دینے والا ہے۔ پھر الرحیم ہے، یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے۔ سچی محنت یہ غور کرنے والا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، سچی محنت پر پھل عطا فرماتا ہے، اور سچی محنت کے معیار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جہاد کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے رکھے چاہے مارے، اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آخرت کی جزا سزا، اس دنیا میں بھی جو کام ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا کہ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے اور اسے حاضر جان کر پکارتا ہے۔ یہ باتیں تو غیب کی ہیں۔ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور حاضر جان کر کیا پکارتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی اس کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولدالین، اور نہ ان کی جو دور جا پڑے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے۔ مثلا ایک طبیب ہے، جب کسی کا علاج کرتا ہے تو اسے ایک صراط مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشے اور علم کی ایک صراط مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیاوی کاموں میں بھی صراط مستقیم کی تلاش ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو۔ آپ علیہ السلام جس مجلس میں بیٹھے یہ بیان فرما رہے تھے، وہاں ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو عام آدمیوں کے لیے دعا ہے، انبیاء کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ وہ تو پیشتر سے ہی صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ اہدنا الصراط المستقیم تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ماخوذ از ملفوظات، جلد چہارم، صفحہ 399 تا 400، ایڈیشن سن 1984۔ بس یہ ہیں وہ آداب جن کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے، دعا کی جائے تو انسان ایک ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں اسے
خدا تعالیٰ کا قرب اور اپنی حاجات بیان کرنے کا صحیح ادراک حاصل ہوتا ہے۔